کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کی وصیت فرمائی. 7 باتیں تفصیل ہے اس کے اندر. ان میں سے ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمائی کہ اللہ کے ساتھ، اے معاذ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چاہے تو قتل کر دیا جائے یا زندہ جلا دیا جائے. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امتہ ولا کتاب بعد کتابہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لائق عزت، تکریم و تعظیم، واجب الاحترام معزز و مکرم دوستوں اور بزرگوں، شعبان المعظم کی آج 10 تاریخ ہے. یہ مہینہ کئی لحاظ سے خصوصیت رکھتا ہے، جن میں سے ایک خصوصیت تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی معمول یہ رہا، جب سے رمضان کے روزے فرض ہوئے تو شعبان المعظم کے مہینے کو رمضان کی تیاری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے. احادیث کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھتے وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہوتا، پریکٹس کے لیے کہ آگے رمضان آ رہا ہے، اتنا زیادہ اہتمام فرماتے. پھر رمضان شروع ہونے سے 2-3 دن پہلے روزے چھوڑ دیتے تاکہ طاقت بھی بحال ہو جائے اور روزے آپس میں مل نہ جائیں. وہ فرض روزے ہیں یا نفل روزے ہیں، آپس میں مل نہ جائیں روزے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خصوصیت اس کی 15ویں شعبان کی بھی ہے، یعنی 15 شعبان المعظم کا دن اور 14ویں کی رات، یہ جو اس منگل کو آ رہی ہے، منگل کو 14 شعبان ہوگی اور 15ویں کی رات ہوگی، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر. اللہ پاک جل شانہ نے اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل سے نا اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے بنائے ہیں. کچھ اوقات دیے ہیں، دن دیے ہیں، راتیں دی ہیں، کچھ موقع دیے ہیں. اس موقع پہ دعا قبول ہوتی ہے، اس موقع پہ دعا قبول ہوتی ہے، یہاں تک کہ یہ فرما دی کہ جب بھی کوئی مانگے میں سن رہا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. سورۃ بقرہ کے اندر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرے کہ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں جب آپ میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، اللہ پاک کہہ رہے ہیں جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ نے یہ کہنا فإنی قریب، میں بالکل پاس ہوں آپ کے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. تو انہی اوقات میں سے ایک وقت جو ہے خاص طور پر وہ یہ 15ویں شعبان کا ہے. اس کے بارے میں ہم نے آج یہ تصور، تھوڑا سا وقت ہے اس کے اندر یہ کلیئر کرنا ہے کہ 15 شعبان المعظم کا اس میں اعتدال کا راستہ کون سا ہے. افراط و تفرید کا شکار. افراط و تفرید 2 لفظ بولے جاتے ہیں عام طور کتابوں کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں، تفسیر میں، احادیث کے الفاظ میں بھی. افراط کہتے ہیں زیادتی کرنا، اور تفرید کہتے ہیں کمی کرنا. یعنی کچھ لوگوں نے اس کے اندر زیادتی کر دی، شب برات کو اتنا بڑھا دیا، بہت سی بدعات، بہت سی رسومات، کچھ چیزیں ایسی ہیں
جو کچھ من گھڑت احادیث وہ اس کے اندر شامل کر دی، کوئی نئی نئی اپنی اپنی عبادات بنا لی شب برات کی، یہ بھی غلط ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اس کو اتنا گھٹا دیا کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ عام راتوں کی طرح ایک رات ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو ہم نے اعتدال کا راستہ جو ہے نا وہ اختیار کرنا ہے کہ اس کی فضیلت تو ہے، لیکن بہت سی باتیں اس کے اندر جو غلط ہیں انشاءاللہ ان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس رات کے بارے میں ہم کچھ احادیث جو ہے نا ملاحظہ فرما لیں، اس کے بعد ہمیں بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ 15ویں شعبان کی رات کو اپنی مخلوق کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں، سوائے مشرک اور کینہ پرور کے سب کی بخشش فرماتے ہیں۔ سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے، جس نے دل کے اندر کینہ بغض رکھا ہے مسلمانوں کے بارے میں، ان دونوں کے علاوہ سب کی بخشش فرماتے ہیں۔ صحیح ابن حبان حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ایک روایت آگئی، دوسری حدیث اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں 15 شعبان کی رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے بستر پر نہ پایا، تو میں گھبرا کر اٹھی کہ کدھر چلے گئے، تو میں باہر نکلی تو سامنے جنت البقیع تھا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ تو وہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو میں جب قریب پہنچی تو مجھے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ جو آج 15ویں رات ہے، اس رات کو اللہ پاک بنو کلب جو قبیلہ ہے نا، اس کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ بنو کلب عرب کا ایک قبیلہ تھا جو بکریاں بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں پالتے تھے، ایک ایک گھر کی سینکڑوں بکریاں ہوتی تھیں۔ ان کی بکریوں اور بھیڑوں کے جو بالوں کی تعداد ہے اس کے برابر اللہ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں اس رات میں۔ جنت البقیع میں آپ تشریف لے گئے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حدیث ذرا ذہن میں رکھتے جائیں تاکہ ہمیں بعد میں یہ بات سمجھنی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ شعبان کی درمیانی شب یہی ہے، 15ویں کی رات جو ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کے لیے خصوصی بخشش کا اعلان فرماتے ہیں، سوائے خودکشی کرنے والے کی اور کینہ پرور کے سب کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ آگے بہقی شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت عثمان ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب اللہ پاک کی طرف سے ایک پکارنے والا آواز لگاتا ہے، ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، اے میرے بندو، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، کوئی بخشش مانگنے والا ہو میں اس کو بخشش عطا کروں، کوئی بیٹا مانگنے والا ہو اس کو بیٹا عطا کروں، کوئی حاجت مانگنے والا ہے، کوئی مغفرت مانگنے والا ہے میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ بہقی شریف کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث اور بھی مروی ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہی فرما دیجئے کہ اس رات میں کون کون سے کام جو اہم ہوتے ہیں شب برات کے اندر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں آئندہ پیدا ہونے والے، آئندہ سال میں مرنے والے، آئندہ سال بندوں کی روزی کا اللہ پاک جل شانہ انتظام فرشتوں کے سپرد فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ 4-5 حدیث ہمارے سامنے آ گئی۔ اسی مضمون کی متعدد احادیث ہیں، اتنی زیادہ احادیث ہیں کہ اس مضمون کو غلط نہیں کہا جا سکتا کہ کچھ نہ کچھ فضیلت اس رات کی ضرور ہے۔ ایک تو اتنی بڑی تعداد میں حدیثوں کا ہونا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام بہت بڑے محدث فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد حدیثوں کی ہے یہ شب برات کی فضیلت میں کہ انکار نہیں کیا جا سکتا اس کی فضیلت کا۔ اور اسلاف سے، شروع سے، اکابرین سے اتنی بڑی تعداد اس رات کو عبادات کا اہتمام کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، عملی طور پر اتنی بڑی تعداد ہے کہ ان کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ تو جب یہ دونوں عمل سے بھی ثابت ہے اور قول سے بھی ثابت ہے، لیکن یہ بات میں عرض کر دوں، یہ جتنی حدیثیں میں نے عرض کی ہیں نا، ان ساری حدیثوں کی سند کے اندر ضعف ہے، کمزوری ہے۔ ساری حدیثوں کی سند کے اندر کمزوری ہے، ضعف ضرور ہے، لیکن محدثین کا یہ اصول ہے کہ جب فضائل کی بات آتی ہے تو حدیث کے اندر کچھ نہ کچھ ضعف ہو تو وہ چل جاتی ہے، فضائل کے اندر اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن موضوع حدیث تو کسی صورت میں بھی نہیں بیان کی جا سکتی جو من گھڑت حدیث ہو۔ ایک حدیث شب برات کے بارے میں اور بھی ہے جس میں ہے
کہ اس رات کو جو 100 رکعتیں پڑھے گا اس کی یہ حاجات پوری ہوں گی۔ اچھا، وظائف کی کتابیں ہم پڑھیں، اور یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، چونکہ ایک دجالی سلسلہ ہے نا سارا کا سارا، اس کے اوپر نا ابھی شروع ہو جائیں گے۔ لوگوں نے ہمارے ذہن کو پڑھ لیا ہے، ایسے تھمبنیلز کا ایک کاروبار ہے، اس کے اوپر لکھا ہوگا یہ وظیفہ پڑھو 15ویں رات کو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھو یہ ہو جائے گا، اور ہم سارے کے سارے لوگ میجک کے چکر میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ایک ہی رات میں یہ اتنے 100 بار پڑھو، یہ پڑھو، اور نیچے کہیں حدیثوں کی کتابوں کے حوالے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، سب من گھڑت احادیث ہوتی ہیں۔ صحیح بات، یہی بات میں نے عرض کی کہ یہی احادیث کا سب کا تقریباً یہی ملتا جلتا مضمون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان فرمائی کہ اس رات کو عبادت کرنا بڑی اہم جو ہے وہ فضیلت ہے، اللہ پاک کے ہاں اس کا درجہ ہے۔ باقی اس سے بڑھ کر کوئی مخصوص عبادات 100 رکعتیں پڑھ لو، 50 پڑھ لو، نہ ایسے پڑھو پہلی رکعت میں یہ پڑھو، دوسری میں یہ پڑھو، تیسری میں یہ پڑھو، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ بات ہم جو ہے نا اپنا تصور جو ہے وہ کلیئر کر لیں اس کے بارے میں، خاص طور پر کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے، لیکن اتنی زیادہ بھی ثابت نہیں ہے جو ہم نے جو ہے اس کے اندر بہت سی بدعات کو داخل کر دیا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ثابت نہیں ہے، اس رات کو کچھ بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ بس اعتدال، یہ امت اعتدال والی ہے اور ہمارا دین اعتدال والا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، شروع کی آیت میں ہے امتاً وسطا، اس امت کو میں نے اعتدال والی امت بنایا ہے۔ ہم نے اعتدال کا راستہ، درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے۔ اب یہ جو احادیث ہم نے جتنی احادیث ہے نا شب برات کی فضیلت کے اندر، اس کے اندر اللہ پاک کی یہ بات تو مشترکہ سب حدیثوں کے اندر ہے کہ اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوتی ہے، اس رات میں خصوصی رحمت ہوتی ہے۔ عبادات نوافل پڑھنے چاہیے، اگر 15 تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے، نوافل پڑھیں، اللہ کریں، ذکر اللہ کریں، قرآن پاک کی جو بھی عبادت کریں ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک عام دوسری راتوں کی بنسبت اس رات کو ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے، یہ مطلب۔ اب ان احادیث کے اندر یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ کچھ طبقات، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں، اللہ کی بخشش سے محروم رہتے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ اب ان کا بھی تھوڑا سا جو ہے نا ہم ذہن میں رکھ۔ سب سے پہلے نمبر پر مشرک سب سے پہلے۔ یہ مشرک اگر اپنے شرک سے توبہ نہ کرے، ایمان نہ لائے، تو اس کی بخشش نہیں ہے۔ سب سے بڑا گناہ جو اللہ پاک کو سب سے ناپسندیدہ ہے، سب سے زیادہ غضب ہے اللہ پاک کا، وہ شخص مشرک ہے۔ اب مشرک کسے کہتے ہیں؟ مشرک شرک کی بات تو کرتے ہیں۔ شرک کی ہم تعریف آج سمجھ لیں کہ شرک کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو داخل کرنا، کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ کی کچھ صفات ہیں، وہ اللہ کی صفات میں یہ سمجھے کہ اور بھی اس کے اندر بندہ داخل ہے، اس کو بھی یہ چیز حاصل ہے، یہ اختیار اس کو بھی حاصل ہے۔ اللہ کے اختیارات کسی اور کو دے دینا، تقسیم کر دینا، تو یہ ہے شرک۔ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کسی کو ہم شریک نہیں کر سکتے۔ اللہ اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ یہی ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو مشرک کی بخشش جیسے لیلۃ القدر میں نہیں ہے، ایسے ہی اس مقدس رات میں، شب برات میں بھی نہیں ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث ہم سن لیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کی وصیت فرمائی۔ 7 باتیں تفصیل ہے اس کے اندر، ان میں سے ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمائی کہ اللہ کے ساتھ، اے معاذ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چاہے تو قتل کر دیا جائے یا زندہ جلا دیا جائے۔ اللہ اکبر! یعنی توحید کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ تیری جان جاتی ہے چلی جائے، تجھے زندہ جلا دیا جائے، یہ ہو ممکن ہو، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ سب سے پہلے نمبر پر مشرک ہے جو اس بابرکت رات کے اندر بھی اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ محروم رہتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کینہ پرور، جو دل کے اندر بغض اور کینہ رکھتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے، ایک مسلمان ہو، اس کے دل میں کینہ ہو، یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ مومن جو ہوتا ہے نا، اس کا دل صاف ہوتا ہے، کسی کے بارے میں نفرتیں، دل کے اندر بغض اور دشمنی، ہر وقت اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، موقع ڈھونڈنا کہ کس طریقے سے میں اس کو نقصان پہنچا لوں، یہ ساری بغض اور کینے کی باتیں ہیں۔ اس کو بالکل ہمارے دین اسلام کے اندر ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر
اور احادیث کے اندر بھی اس کی جو ہے نا وہ سخت ممانعت آئی ہے۔ اور شب برات کی فضیلت کی جو احادیث ہیں ان احادیث کے اندر ایک شخص جو اس رات کی رحمت اور برکت سے محروم رہتا ہے وہ شخص ہے جو قتل ناحق کا مرتکب ہوتا ہے، جو قتل ناحق کا مرتکب ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے جس نے کسی ایک بندے کو ناحق قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف میں کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ کفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی کو بیان کرنے کے لیے تعبیر فرمایا کہ مسلمان کو قتل کرنا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر حب جا اور حب مال کی یہ دونوں ایسی بیماریاں ہمارے دلوں کے اندر اتر گئی ہیں جس کی وجہ سے آپ جو ہے نا کچھ مال کو حاصل کرنے کے لیے قتل عام کر رہے ہیں، کچھ جاہ مرتبے کو عہدے کو حاصل کرنے کے لیے انسانوں کو قتل کرتے ہیں کہ میری کرسی نہ چھن جائے، میرا عہدہ نہ چھن جائے، اس لیے جو راستے میں آئے گا اس کو ہٹا دیا جائے گا۔ تو جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا جو ہے وہ کفر ہے۔ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے۔ قتل ناحق کرنے والا، اس کو حلال سمجھنے والا، جس رات لیلۃ البراء اور لیلۃ المبارکہ اس کے نام ہیں، شب برات کے اتنے مقدس نام ہیں، اتنی بابرکت رات ہے، اس کے اندر قتل ناحق کرنے والے کی بھی اللہ پاک جل شانہ بخشش نہیں فرماتے، جبکہ اس رات عام بخشش کا اعلان ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قطع رحمی کرنے والا، قطع رحمی رشتوں کو توڑنے والا، عموماً ہمارا مزاج بڑا سخت ہو جاتا ہے اور ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ میرے ساتھ کسی کی بنتی نہیں ہے، بھائیوں سے بھی نہیں بنتی، اور نہ میرے خاندان کے بہن بھائیاں ان سے بنتی ہے، نہ بیوی کا خاندان ہے ان کے بہن بھائیوں سے بھی نہیں بنتی، کسی سے بنتی نہیں۔ جب اس سے کوئی دکھ سکھ فرولے نا ہم، وہ پھر ساری باتیں اپنی بیان کرتا ہے، اظہار کرتا ہے، کہتا میرے ساتھ فلاں نے زیادتی کی، میرے ساتھ فلاں نے زیادتی کی، میرے ساتھ فلاں نے زیادتی کی۔ بھائی جب رشتے نبھانے ہوتے ہیں تو سب زیادتیوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، سب زیادتیوں کو برداشت، کچھ نقصان بھی اٹھانے پڑتے ہیں رشتے نبھانے کے لیے۔ سورۃ بقرہ کے شروع کے اندر اللہ پاک جل شان فرماتے ہیں والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جن رشتہ داریوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا جو لوگ کاٹتے ہیں وہ بہت خسارے کے اندر ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ لوگ بہت گھاٹے اور نقصان کے اندر ہیں۔ اب یہ صلہ رحمی، رحم مانا رشتہ، صلہ کا مانا جوڑنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صلہ رحمی کا جو لفظ رحم ہے نا، رحم، یہ رحم رحمان سے مشتق ہے، رحمان سے نکلا ہوا لفظ ہے، گویا کہ اللہ کی رحمت کی ایک شاخ ہے صلہ رحمی۔ تو اللہ پاک چاہتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کیا جائے۔ جس بندے کو معاف کرنا نہیں آتا نا وہ کبھی رشتہ داری نبھا نہیں سکتا۔ پرفیکٹ کوئی نہیں ہے، پرفیکٹ سوائے نبی کی ذات کے اور کوئی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ غلطیاں ہر کسی کے اندر ہوں گی، اگر کسی کے اندر 100 ہیں تو میرے اندر 200 ہوں گی، پکی بات ہے۔ اپنے گروان کے اندر انسان جھانکے۔ بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر ہے نا، نتی حال اپنے کی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب اپنی برائیوں پر نظر تو نگاہ میں کوئی دوسرا برا نہ رہا۔ دوسروں اپنی برائیوں کو جب انسان دیکھتا ہے تو اس کو برداشت کرنے کی عادت پڑتی ہے کہ بھائی وہ مجھ سے، اس کے اندر تو اتنی زیادہ خوبیاں جو مجھ سے اچھا ہے۔ صلہ رحمی بہت ضروری ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی ہے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میری دعائیں اللہ پاک قبول کریں، میری عمر کے اندر اللہ پاک اضافہ کریں، میری روزی کے اندر اضافہ کریں، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑے، توڑے نہیں۔ ہم اس لیے ناراض ہیں کہ ہمیں رشتہ نہیں دیا، ہم سے رشتہ نہیں لیا، اس لیے ناراض ہیں، یہ چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، تھوڑی باتوں پر ایسے ناراض ہوتے ہیں کہ بالکل کاٹ دیتے ہیں، بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ والدین کا نافرمان جو ہے، ازلی والدین کا نافرمان، اس کی بھی اس رات بابرکت رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ تو والدین کی نافرمانی سے اجتناب کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب والدین کی نافرمانی عام ہو جائے، والد کو دور کیا جائے اور دوستوں کو قریب کیا جائے، یہ معاشرے کی عکاسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سال پہلے پیشن گوئی کی ہوئی ہے۔ والد کو دور کیا جائے اور دوستوں کو قریب کیا جائے، بیوی کی فرما برداری کی جائے اور ماں کی نافرمانی کی جائے،
تو اس وقت سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، شکلوں کے تبدیل ہونے کا، آسمان سے پتھر برسنے کا انتظار کرو۔ یہ حدیث پاک کا میں نے ترجمہ کیا ہے، یعنی قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو بھائی والدین کی نافرمانی بہت زیادہ ہے۔ میرے نوجوان دوست بھائی بھی موجود ہیں، یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں، تھوڑی سی بات پر غصہ ہو جانا، ہائپر ہو جانا بہت زیادہ، یہ مناسب نہیں ہے۔ والدین کی جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کچھ آتے بچوں والی آ جاتی ہے، بار بار چھوٹی چھوٹی بات پر ٹوکنا ان کے مزاج میں ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی ان کی رحمت اور شفقت ہوتی ہے، بلا وجہ نہیں ٹوکتے، رحمت اور شفقت، وہ ہماری بھلائی چاہتے ہیں تو ہمیں ٹوکتے ہیں۔ جو ٹوکنے والا ہے وہ ہمارا خیر خواہ ہے، جو ہمیں اور دھکا دے رہا ہے اور دلدل کے اندر دمسا رہا ہے وہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، جو منہ پر ہماری تعریفیں کر رہا ہے جگہ جگہ پر، ہمارا خیر خواہ نہیں ہے۔ تو والدین کا نافرمان اور بھی بہت سے ایسے سخت گناہوں والے ہیں ان احادیث کے اندر، احادیث کا جو مجموعہ ہے شب برات میں، جن کی اللہ پاک جن رحمت کی نظر نہیں فرماتے ان کی طرف۔ تو بھائی یہ جو اب رات ہے، اس رات کے اندر نا کچھ منکرات بھی ہوتی ہیں، مخصوص عبادات بنا لی گئی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ابھی سوشل میڈیا پر یہ آنا شروع ہو جائیں گے اشتہار، یہ کرو تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو تو یہ ہو جائے گا، کوئی خاص عبادت اس رات کی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک غلط روایت یہ بھی چلی ہوئی ہے من گھڑت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نا دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا، نوش فرمایا تھا، حلوہ پکا کے تقسیم کیا جاتا ہے۔ بالکل جہالت والی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک تو شوال کے اندر جو ہے نا غزوہ ہو تو شوال میں ہوا تھا۔ کچھ کہتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، اسی غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اسی غزوہ احد میں حضرت حمزہ شہید ہوئے۔ تو یہ ابھی شبان میں کدھر سے، پتہ نہیں کس نے حلوہ کھانے کے لیے کہاں سے گھڑ لی ہے، یہ روایت کہاں سے آ گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر بدعات ہیں پرانے زمانے کی، برتنوں کو تبدیل کرتے ہیں لوگ، یہ پرانے برتن جو ہے نا وہ صدقہ کرتے، نئے برتن لے ہیں، کچھ صفائیاں کرتے ہیں۔ اب تو ہمارے پکے مکان بن گئے، پہلے زمانے میں وہ دیواروں کی لیپائی کرتے تھے، گارے مٹی کے ساتھ گارا مٹی پھیرتے تھے دیواروں کے اوپر۔ ایسی مطلب ہے کہ بدعات اور خرافات اور رسومات ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ اور قبرستان جانا، میں نے حدیث پڑھی ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس 15 شعبان کی رات کو جنت البقیع میں تشریف لے گئے بس، اس کے بعد اس سے پہلے آپ کبھی آپ کا ایک عمل منقول ہے، تو ہم بھی زندگی میں ایک آدھ مرتبہ چلے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دوام اختیار نہیں فرمایا۔ ہم پورا سال نہیں جاتے لیکن اس رات کو جاتے ہیں، اس کو ضروری سمجھ لیتے ہیں، سنت کو سنت کے درجے میں جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اتنا ہی رکھا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ چونکہ مجھے پسند ہے، یہ میرے فرقے میں ہے، میرے مسلک میں میں اس پر زیادہ عمل کروں، ایسا نہیں ہے۔ جتنا یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ہماری عبادت اللہ کے ہاں وہی قابل قبول ہوگی جو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ ادھر ادھر ہٹیں گے تو جو مرضی کرتے رہے، ہم اس کو بڑا سمجھ رہے ہیں، وہ بڑی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جاگنا، دیر تک رات کو ایسی خامخواہ ٹولیاں بنا کے یا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، دکانوں کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، چوکوں چراہوں میں بیٹھے، گلیوں میں پھر کر جاگنا ہوتا ہے جی۔ اس رات کو جاگنے کا شاید خالی جاگنے کا ثواب ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو اس رات میں عبادت، روزہ، توبہ، استغفار، گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، جو رشتہ دار ہیں ان کو منانا چاہیے اور نیک اعمال کرنے چاہیے۔ صدقہ بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن اس نظریے سے صدقہ کرنا کہ یہ خصوصی ہے، خاص چیز ہے، جو عبادات ہیں وہ کی جائیں۔ اس رات کی اتنی فضیلت جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ ہے وہ اعتدال کا راستہ جو میں نے شروع میں بات عرض کی کہ نہ اس کو فضیلت کو بالکل ختم کیا جائے، نہ اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے، بس اتنی بات حدیث سے ثابت ہے۔ اس رات کو اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے، خصوصی فضل ہوتا ہے، اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، بخشش فرماتے ہیں۔ تو ہم بھی اس کا جو ہے اہتمام کریں، اس رات کے اندر یہ عبادات کریں اور بدعات اور رسومات سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتے پڑھنے میں جن بھائی